نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر فہیم ہربلسٹ کا آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ساتھ ایک پیشنٹ موجود ہے جن کا نام ہے انیس فاطمہ، اور انیس فاطمہ بہن جو کہ لیاقت آباد کراچی کی رہائشی ہیں، یہ ہمارے پاس پہلی مرتبہ تشریف لائی تھی 4 فروری 2023 اور دوسری دفعہ تشریف لائی تھی 10 فروری 2023۔ اس کے بعد 4 مہینے کے وقفے کے بعد آج 19 جون 2023 کو یہ تشریف لائی ہیں ہربل ہلز کلینک، انچولی فٹل بی ایریا بلاک 20 کراچی میں۔ اچھا، یہ 2 ہفتے آنے کے بعد ان کی شوگر ختم ہوئی، ان کو نہیں پتہ، اور کسی مجبوری کی وجہ سے یہ آؤٹ آف سٹی تھی تو یہ ان 4 مہینے کے دوران نہیں آئی، اور ان کو یہی لگتا تھا کہ انہیں شوگر ہے، اور الحمدللہ ان 4-6 مہینے میں انہوں نے شوگر بھی چیک نہیں کی۔ آج جب یہ کلینک تشریف لائیں تو ان کی شوگر چیک کی گئی رینڈم، کیونکہ ہمارے یہاں اسکیننگ کا ایک نظام ہے جس میں ایک 20 سے 30 سوالات کا ایک پیپر ہوتا ہے جس میں ہم پیشنٹ کی پوری اسکیننگ کرتے ہیں، پوری کیفیت ان کی معلوم کرتے ہیں۔ اس میں دیکھا تو ان کی رینڈم شوگر آئی ہے 117، اور ہمارے اسکیننگ والے ڈپارٹمنٹ نے ان کو ڈائبٹک پیشنٹ کنسیڈر نہیں کیا۔ 117 ان کی آئی ہے آج 19 جون 2023۔ اپنے ساتھ کچھ رپورٹس بھی لے کر آئی، تو ان کے ذہن میں یہی تھا کہ مجھے شوگر ہے اور میں جب بھی آؤں گی کراچی تو میں علاج اپنا مکمل کرواؤں گی۔ ان کا موبائل نمبر ہے 0345382149۔ تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کب آئی تھی، کیوں آئی تھی، کیسے آئی تھی، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نارمل شوگر کی ریڈنگ 150 کے اندر ہو تو شوگر نہیں ہوتی، اور رینڈم 250 کے اندر ہو تو شوگر نہیں ہوتی۔ ابھی انہوں نے تقریباً 4.25 مہینے ہماری میڈیسن بھی نہیں لی، اور رینڈم ان کی صرف 117 آئی ہے۔ تو جی انیس فاطمہ صاحبہ، کیسی ہیں آپ؟ جی ٹھیک ہوں تو ڈاکٹر صاحب کا علاج کیوں چھوڑ دیا تھا آپ نے؟ ڈاکٹر صاحب، میری ساس کا انتقال ہو گیا تھا۔ کہاں پر ہوتی ہے ساس آپ کی؟ گلشن میں۔ گلشن میں۔ تو آپ آؤٹ آف سٹی چلی گئی تھی یا ان کے ساتھ بیزی تھی 4 مہینے؟ میں ان کے ساتھ بزی ان تھی۔ کے گھر میں اور وہاں پہ معاملات جی میں جی بیزی جی۔ تھی۔ تو آج جب آپ پھر وہ آئیں حیدرآباد چلی گئی تھی۔ تو آپ بھی حیدرآباد چلی گئی تھی جی، ان کے ساتھ؟ اچھا، تو کتنے عرصے حیدرآباد میں رہے؟ تقریباً 2-2.5 مہینے۔ تو آج آپ کو یہ خوشخبری ملی ہے، کیونکہ آپ تو شوگر چیک کر نہیں رہی اور آپ رابطے میں بھی نہیں تھی، تو آج آپ کو یہ خوشخبری ملی ہے کہ کم سے کم شوگر کا مرض آپ کا جو ہے شوگر نہیں ہے۔ اللہ کا اچھا، شکر۔ دوسرا آپ کا بلڈ پریشر کا معاملہ بھی تھا، بلڈ پریشر بھی آپ کو اب کوئی مرض نہیں ہے۔ ابھی آپ کوئی انگریزی دوا کھا رہی ہیں؟ ڈاکٹر صاحب، میری کڈنی میں انفیکشن تھا، درد تھا، وہ تھوڑی وہ دوائیاں کھا رہی ہوں میں، نام نہیں مجھے پتہ۔ اچھا، تھوڑی سی تیز آواز میں بتائیے گا۔ بلڈ پریشر یا شوگر کی کوئی انگریزی دوا کھا رہی ہیں آپ؟ کون تو یہ بلڈ پریشر کی ہے؟ ہاں، کبھی کبھار ہو جاتی ہے۔ اچھا، تو ابھی آپ کو میں بتاؤں کہ آپ کا بلڈ پریشر بھی 64 اور 141 آیا ہے، یعنی سسٹولک آپ کا 141 ہے، 141 ہے، اور ڈائسٹولک آپ کا 64 ہے۔ تو آپ کو نہ بلڈ پریشر کا مرض ہے نہ شوگر کا مرض ہے۔ جھوٹ بولنے کا ہمارے پاس کوئی نظام نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 2 مہینے میں اگر شفا دے دی ہے، 2 ہفتے میں یعنی 14 دن کی دوا سے آپ کا شوگر اور بلڈ پریشر ختم ہو گیا ہے۔ اب ہم زبردستی آپ کو دوائیں دیں اور آپ سے پیسے لیں، یہ تو مناسب نہیں ہے۔ صحیح بات ہے۔ اگر آپ کو کوئی کمزوری یا کچھ معاملات ہیں، اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں اور اس کی دوا دے دیتے ہیں، کہ جو آپ بتا رہی ہیں کہ آپ کے آنے کی وجہ یہ کہ کچھ سنسناہٹ ہوتی ہے ہاتھوں میں، پیروں میں، اس کی ہم دوا دے دیں گے آپ کو۔ مگر یہ خوشخبری ہے کہ آپ کو شوگر بھی نہیں ہے اور بلڈ پریشر بھی نہیں ہے۔ کبھی آپ نے سنا ہے اس دنیا کے اندر کہ شوگر اور بلڈ پریشر ہو جائے تو وہ ختم ہو جاتا ہے مرض، یا نہیں؟ تھوڑا تیز آواز میں بتائیں گے مائک کے پاس آ کر۔ ڈاکٹر صاحب مجھے بھروسہ ہی نہیں تھا کسی پر، آپ کا جب میں نے ٹی وی پر دیکھا، جب مجھے بھروسہ ہوا تھوڑا، اس لیے میں آپ کے پاس آئی تھی۔ میں تو سمجھی تھی مجھے شوگر بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ اگر آپ ایلوپیتھک کے بعد جاتی ہیں تو پھر تو واقعی نہ صرف شوگر زیادہ ہوتی ہے، ان دواؤں سے 10 بیماریاں اور پیدا ہو جاتی ہیں آپ کو۔ تو آج آپ کو جب یہ خوشخبری ملی ہے، کیا کہنا چاہیں گی ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو، سننے والے لوگوں کو، کہ واقعی شوگر کا اور بلڈ پریشر کا مرض ختم ہو جاتا ہے نہیں ہو جاتا، آپ کا ختم ہو گیا ہے؟ کوئی اور بات کہنا چاہیں آپ؟ اچھا ڈاکٹر صاحب، میں سب کچھ کھا سکتی ہوں؟
جی ہاں، آپ ابھی بھی سب کچھ چائے کھا رہی ہیں نا پچھلے 4 نہیں مہینے نہیں سے؟ نہیں نہیں نہیں، کیا پرہیز کر رہی ہیں چائے آپ؟ بھی نہیں پی رہے، شربت بھی نہیں کھا رہی آپ میں. چائے پئیں، شربت پئیں، چینی نہ ڈالیں. تو شربت میں تو ڈاکٹر صاحب چینی ہوتی ہے. نہیں، شربت گڑ کا بھی بن سکتا ہے، شہد کا بھی بن سکتا ہے، اچھا گڑ کا بن جائے. آپ فروٹ کا بھی بنا سکتی ہیں. آپ چینی کا استعمال نہ کریں، باقی گندم اور چاول آپ کھا سکتی ہیں مگر زیادہ نہ کھائیں. اچھا گندم چاول کھائیں ان 4 مہینوں میں آپ نے، چاول تو کھائیں ڈاکٹر اور صاحب. گندم کی روٹی بھی کھائیے، تو اس جی کا مطلب پرہیز نہیں کر رہی نا. نہیں اس کے باوجود 117 آئی ہے شوگر. آپ کا شوگر ختم ہو گیا ہے بغیر پرہیز اللہ کے. تعالیٰ آپ کا شکر. کھانے کے بعد والی شوگر 117 آئی ہے، اور کھانے سے پہلے والی بھی آپ کی 80-90 100 سے زیادہ نہیں آئے گی. اپنے گھر پہ چیک کر لیجیے گا. انشاءاللہ. شوگر کا مرض آپ کا ختم ہو گیا ہے. اب کچھ کہنا چاہیں گے دیکھنے والے ناظرین کو؟ اور آپ کا بھائی ڈاکٹر صاحب کے پاس کس نے بھیجا، کتنے عرصے علاج کرایا تو جسم نہیں میں ڈاکٹر کیا صاحب میں نے تبدیلی دیکھی؟ علاج ڈاکٹر فہیم سے کتنا عرصے علاج کرایا؟ ڈاکٹر تھوڑا صاحب سا ایک ڈیٹیل سے دفعہ بتائیے گا اور تیز آواز میں بتائیے گا. ڈاکٹر صاحب میں نے صرف ایک دفعہ آپ سے دوائی لی ہے اچھا، شروع میں. ہاں دوبارہ میں نہیں آئی یعنی کیونکہ آپ یہ جو تاریخ تو میرے پاس 2 آ رہی ہیں آپ کی، آپ صرف ایک ہی دفعہ آئی تھی میرے ایک ہی پاس. دفعہ آئی 10 تاریخ کو نہیں آئی تھی آپ. نہیں آئی تھی. آپ صرف 4 فروری کو ایک دفعہ آئی جی تھی، اور جی ایک جی دفعہ کی دوا سے شوگر ٹھیک جی ہوئی جی آپ. جی. زبردست. کس نے بھیجا تھا، کیوں آئی تھی، جب دوا ڈاکٹر کھائی تو کیا کنڈیشن تھی جب میرے پاس آئی، اور اس کے بعد کیا تبدیلی آئی آپ کے اندر؟ ڈاکٹر صاحب جب میں آئی تھی آپ کے پاس نئی شوگر تھی میری، کہ مطلب بارڈر پہ تھی میری شوگر. پھر میں نے آپ کے یہاں چیک کروائی تھی تو 110 آئی تھی پہلے بھی جب میں نے آپ کے یہاں اب کیا کیفیت ہے آپ کی؟ بس ڈاکٹر صاحب میرے ہاتھ پیروں میں سنسناہٹ ہوتی ہے اور کمزوری بہت ہے. چلے، کوئی اور پیغام دینا چاہیں گی دیکھنے والوں کو؟ ڈاکٹر صاحب بس دل سے دعا کروں گی آپ کے لیے. جزاک اللہ، بس بہت بہت شکریہ. اصل میں کہ یہ پردہ دار خاتون ہیں، ویڈیو کے لیے بیچاری راضی تو ہو گئی مگر کیمرہ فیسنگ اور چیزیں اور گھبراہٹ میں پریشان نہیں ہے. الحمدللہ شوگر، یہ ابھی ان سے بات کرتے ہوئے انکشاف ہوا کہ شوگر اور بلڈ پریشر کا مرض ان کا جڑ سے ختم ہو گیا. ورنہ میں تو صرف شوگر کو سمجھ رہا تھا. جب میں نے آپ سے بات کرتے ہوئے ان کا بلڈ پریشر کے معاملات دیکھے تو وہ بھی ٹھیک ہو گئے. کمزوری کی ایک ہی کمپلین کر رہی ہیں، وہ ایج فیکٹر بھی ہے کیونکہ 55 سال ان کی عمر ہے. لیاقت آباد کراچی کے رہائشی ہیں. 1 ہفتے کی دوا. اچھا یہاں ہمارے پاس 2 تاریخیں آ رہی ہیں مگر یہ بتا رہی ہیں کہ وہ اگلی تاریخ یقیناً ان کو دوبارہ آنے کی لکھی ہوگی کہ 10 تاریخ کو آپ نے آنا ہے، مگر یہ آئی نہیں. تو یہ صرف 4 تاریخ کو آئی تھی. اب شوگر بلڈ پریشر ان کو نہیں ہے، کچھ کمزوری کے معاملات ہیں تو انشاءاللہ اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. اور یہ خدا نبی کے نظام کی مہربانی ہے کہ شوگر اور بلڈ پریشر جیسے مرض یہاں ختم ہوتے ہیں، اور زبردستی ادویات نہیں دی جاتی مریضوں کو کہ کسی کو بیماری ہو یا نہ ہو زبردستی ہم ادویات دیں، زبردستی علاج کریں، ایسا کوئی نظام نہیں ہے. تو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیا کریں کیونکہ یہ ایک صدقہ جاریہ ہے. الحمدللہ شوگر، بلڈ پریشر، گردے، ڈائلیسس کے امراض، تھائرائڈ، بانجھ پن، معدے کے امراض، ان سب کا علاج تسلی بخش ہربل ہیلتھ کلینک میں ڈاکٹر فہیم ہربل ہیلتھ کے سپرویژن میں کیا جاتا ہے. اور ہمارا کام یہی ہے کہ بس یہ موذی امراض سے جان چھٹ جائے لوگوں کی اور ہم یہ خدمت کرتے رہیں. تو کہا سنا معاف بھی. اور K21 پہ پہلے 3 دن ہوا کرتے تھے، بدھ اور جمعہ اور اتوار. مصروفیت کی وجہ سے اب 2 دن ہے. اور جب میری مصروفیت کی وجہ سے آن لائن میں نہیں ہوتا تھا آن ایئر، اب انشاءاللہ ٹیلی فون پہ یا ویڈیو کالز پہ انشاءاللہ میں پروگرام میں موجود رہوں گا. انشاءاللہ لازمی موجود رہوں گا. تو اس اپنے پن کے ساتھ کہ ہم نے ان تمام موذی امراض سے چھٹکارا دلانا ہے آپ لوگوں کی مدد سے، ان ویڈیوز کو لائک شیئر سبسکرائب کریں تاکہ یہ چیزیں زیادہ پھیلیں، لوگوں کو پتہ چلے ان امراض کے بارے میں کہ اس کا علاج بھی ممکن ہے اور آپ پوری دنیا میں گھر بیٹھے دوائیں منگوا سکتے ہیں. ڈاکٹر فہیم ہربل ہیلتھ کو اجازت دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.